وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک جو ہے نا اپنا جو ایک عوام الناس ہے، عوام الناس جو ہے وہ سائلنٹ ضرور ہے، سائلنٹ ہے لیکن پاگل نہیں ہے۔ جو ایگزیکٹلی احمدی عوام ہے نا وہ خاموش ضرور ہے، ان کی خاموشی کی وجوہات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن وہ بے وقوف نہیں ہے۔ ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہمارا ایک عقیدہ پیش کیا جاتا ہے ڈیبیٹ میں، یعنی کہ جماعت احمدیہ کا بالکل سب سے فنڈامنٹل عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں ٹوٹل، اور جو دوسری بعثت ہے نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک ان کے دعوے کے مطابق مرزا غلام قادیانی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے دیا ہے۔ یہ ان کا ہے عقیدہ۔ اب بنتا کیا تھا؟ اگر اصول ضابطے کی بات ہو، یہ کہتے جی بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ اس پہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ اس پہ احادیث صحیح ہیں۔ وہ تو کچھ بھی نہیں کیا، آگے سے کیا کیا؟ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ اچھا اب یہاں پہ 2 صورتیں ہیں۔ اب یہاں پہ نا میں بہت ایک اہم بات کرتا ہوں، اس بات کو سب لوگ سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ بہت اہم بات ہے۔ اویس بھائی آپ کی توجہ بھی درکار ہے میں یہاں پہ نا، تاکہ آپ پھر جب جائیں تو آپ یہ بات ان کے سامنے پوچھ سکیں ان سے۔ دیکھیں ذرا، جماعت احمدیہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے محمد ہونے کے، احمد ہونے کے یا نبی ہونے کے دعوے کیے ہیں، تو یہ کہتے ہیں جی وہی دعوے مرزا غلام قادیانی سے پہلے سینکڑوں لوگوں نے کیے ہیں۔ یعنی کون سے دعوے؟ نبی رسول ہونے کے دعوے، محمد ہونے کے دعوے، احمد ہونے کے دعوے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جماعت احمدیہ دعویٰ کر رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ درد دل بھائی، اویس بھائی اور سب سننے والے، یہاں پہ صرف 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر تو جماعت احمدیہ یہ سمجھتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ جن لوگوں نے یہ دعوے ان کے مطابق کیے ہیں وہ اپنے دعووں میں سچے تھے، تو پھر جماعت احمدیہ کو ان لوگوں کو بھی نبی رسول محمد و احمد ماننا پڑے گا، یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری پاسیبلٹی پہ۔ دوسری پاسیبلٹی یہ ہے کہ جی جماعت احمدیہ یہ کہے کہ جی ان لوگوں نے دعوے تو کیے تھے، یعنی ان لوگوں نے نبی رسول ہونے کے دعوے تو کیے تھے لیکن انہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی نبی رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے اسے کذاب دجال کہا جاتا ہے۔ تو پھر جماعت قادیان کو ان سارے لوگوں کو جن کے کوٹ یہ پیش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نبی رسول کے دعوے کیے مگر جھوٹے دعوے کیے، تو انہیں ان سب کا نام لے کے ان کو کافر کذاب دجال قرار دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، سننے والوں میری بات پہ غور کرو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ یہ کہو کہ اس نے نبی رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اگر دعویٰ سچا کیا ہوا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، اگر دعویٰ جھوٹا کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو کذاب دجال قرار دینا پڑے گا۔ اب مجھے بتاؤ اس سوال کا علمی دنیا میں ان کی ساری ضروریت مل کے جواب نہیں دے سکتی۔ امتیاز کو گالیاں نکالنے سے کچھ نہیں ہونا۔ اب وقت آ گیا ہے، جن کی عبارتیں آپ نے پیش کی ہیں نا، اب یا تو آپ ان کو نبی رسول مان کے اٹھو گے ڈیبیٹ میں سے، یا پھر آپ ان کو کافر مانو گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو نہ تو نبی رسول مانو اور ساتھ کیا کہو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ یعنی ایک طرف آپ لوگ کہو جی کہ انہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، ساتھ ہی کیا کہتے ہو رحمت اللہ علیہ۔ جیسے کہ ہمارا معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں مسیلمہ الکذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کسی مسلمان کی زبان سے میں کہتا ہوں خواب میں بھی سوتے میں بھی کبھی اس کے بارے میں یہ کلمات نکلیں گے؟ کبھی بھی نہیں نکلیں گے۔ تو لہٰذا 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ یہ جناب جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ باقی بھائی آئے ہیں، باقی بھائی بات کریں۔ یہ سوال میرے درد دل بھائی، اویس بھائی، جتنے بھی لوگ ان کی براڈز پہ کبھی بھی ان کو موقع ملے بات کرنے کا، ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان سے آپ یہ سوال پوچھیں اور اس کی ریکارڈنگ کریں کہ مرزا غلام قادیانی کے علاوہ جن لوگوں کے بارے میں آپ یہ موقف رکھتے ہو کہ انہوں نے نبی رسول ہونے کے دعوے کیے ہیں، اگر آپ ان کو ان کے دعویٰ جات میں سچا مانتے ہو تو ان پہ ایمان لا کے ان کے نبی ہونے کا اقرار کرو، اور اگر آپ ان لوگوں کو ان کے دعووں میں جھوٹا مانتے ہو تو پھر شریعت کی روح سے آپ پہ فرض ہے، آپ پہ فرض ہے،
آپ پہ فرض ہے کہ آپ انہیں کافر کذاب دجال قرار دو. لے جناب انشاءاللہ یہ اویس بھائی نے جو بیٹھی ہے ویڈیو اس کو ہم پلے کرتے ہیں کہ اس میں جناب جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. میں نے بھی اس کو ابھی سننا ہے آپ کے ساتھ ہی, مجھے نہیں پتا اس میں کیا سنتے ہیں اس کو اکٹھے. Calling a Muslim Muslim and kafir ضروریات دین, yes or no? You're not answering. Answer your turn. Ahmed Raza Khan calls them kuffar. Deobandi Wahhabi says they're murtad. You cannot read the janazah. If you read the janazah, you're kafir. You say they're both Muslims. Nabi says one is for sure kafir. You say no, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was wrong. They're both Muslims. لیکن آپ جن لوگوں کو سمجھ آگے انگلش کی ویل اینڈ گڈ نہیں آئے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا جی اب دیکھیں ذرا, اس نے کہا جی کہ مسلمان کا مسلمان کہنا, کافر کو کافر کہنا یہ ضروریات دین میں سے ہے, یہ اصول دین کا مسئلہ ہے. لہذا اس نے کہا جی کہ اب امتیاز پہ یہ فرض بنتا ہے کہ اگر کسی عالم نے کسی اور پہ فتویٰ دیا ہے کفر کا تو وہ اس میں سے کسی ایک کو کافر کسی ایک کو مسلمان قرار دے. لیکن آپ ریکارڈنگ کریں, ذرا ریکارڈنگ کریں. اب جناب کفر کے فتوے دیے جائیں گے نام لے کے, اب نام لے کے دیے جائیں گے. جماعت قادیان یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ ایسے لوگ مسلمانوں میں سے گزرے ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے, جو صوفیاء کے بڑے بڑے نام ہیں. جماعت احمدیہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے نبی ہونے کے, رسول ہونے کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے, احمد ہونے کے دعوے کیے ہیں. اب جماعت احمدیہ ان کے دعووں میں اگر سچا مانتی ہے تو ان کو آ کے نبی رسول مانے, اور اگر ان کو جھوٹا مانتی ہے, یعنی وہ تو نبوت کے دعوے کر رہے ہیں ان کے مطابق اور یہ ان کو جھوٹا مانتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کافر کو کافر قرار دو. ان کا نام لے کے ایک ایک کا نام لے کے ان کو کافر قرار دو. ہم جواب میں کیا کریں گے؟ بالکل برابری کے لیول پہ, بالکل برابری کے لیول پہ. جس آدمی کا تم نبی رسول ہونے کا دعویٰ ثابت کرتے جاؤ گے, خدا کی قسم میں لائیو بیٹھ کے نام لے کے ان کو کافر قرار دوں گا, کیونکہ ہماری کسی سے کوئی وابستگی نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا کوئی انسان اگر نبی ہونے کا, رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کا دعویٰ جماعت احمدیہ ثابت کر دے گی, ثابت کرنا ہے. پتہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. جماعت احمدیہ نے آفیشیل طور پہ ہمیں بتایا ہے, مجھے بتایا, ٹھیک ہے, کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کسی آدمی کی کسی ایک عبارت کے بھی معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے تو آپ کو 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام, اس کی وہ عبارت جس کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ پوری کتاب پڑھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. جماعت احمدیہ کا اصول نمبر 1. جماعت احمدیہ کا سیکنڈ اصول, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اس بندے نے اور جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں وہ ساری کتابیں پڑھو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کتاب میں یہ جو بات وہ کر رہا ہے اس کے معنی کیا اس نے کسی اور کتاب میں واضح کیے ہیں. یہ سیکنڈ بات. تیسری بات, جماعت احمدیہ نے مجھے بتایا, رضی نے, ہمارے پاس تو ریکارڈنگ ہے, رضی نے مجھے بتایا کہ امتیاز آپ نے یہ کرنا ہے کہ نمبر 1 تو جس کتاب میں عبارت ہو وہ پوری کتاب پڑھنی ہے, نمبر 2 اس بندے کی باقی ساری کتابیں پڑھنی ہے, اور نمبر 3 اگر اس بندے نے کوئی واضح کلیئر سٹیٹمنٹ اس موضوع کے اوپر دی ہوئی ہے تو آپ نے وہ کلیئر سٹیٹمنٹ کی روشنی میں اس کی ہر بات کو سمجھنا ہے. ہاں, یہ 3 اصول. ان 3 اصولوں کے مطابق یہ جماعت احمدیہ نے جو اس عاجز امتیاز کو 3 اصول بتائے, ان 3 اصولوں کے مطابق جماعت احمدیہ جس مسلمان عالم کے حوالے سے, جس صوفی کے حوالے سے اس کا نبی رسول ہونے کا دعویٰ ثابت کرتی جائے گی, ان سب کے اوپر کفر کا فتویٰ نام لے کے دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, ریکارڈنگ مکمل ہوئی, سب کو پہنچا دی جائے تاکہ سند رہے. ٹھیک ہے جناب, یہ کلیئر ہو گیا, یہ آپ کی ریکارڈنگ تو کلیئر ہوگی امتیاز بھائی. یہ میں مطلب اگر آپ اجازت دیں تو یہ اس کا مطلب ہے ابن عربی کو یا تو یہ نبی مانے پھر ان کو جو ہے کافر ٹھہرائیں. کرانوی صاحب جو ہے, ان کا نام پورا کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے نام بتائیے. رحمت اللہ کرانوی.
اچھا رحمت اللہ کرانوی صاحب کو یہاں تو یہ نبی مانے پھر یہاں ان کو کافر ڈکلیئر کریں, اور اس کا مطلب ہے کہ جو بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ کو یہ یہاں تو نبی مانے یہاں پھر ان کو یہ کافر ڈکلیئر کریں, تو بات پوری کی پوری بات ہی ختم ہو جاتی ہے, کیس ہی پورا ختم ہو جاتا ہے. یہاں انہوں نے سمجھے کہ نا اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتے ہیں مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, اور یہ بات خاص طور پہ پتہ کن کے بارے میں کی گئی ہے, یہ بات خاص طور پہ, ویسے تو ایک عمومی قاعدہ ہے نا, خاص طور پہ اسپیسیفکلی ان کے بارے میں کی گئی ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں. یہ قرآن میں بات ان کے لیے خاص طور پہ کی گئی ہے کہ بھئی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ مکر و فریب کرتے ہیں, لیکن اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے اپنے جو ہے نا وہ پلانز ہیں, اللہ کی اپنی تدابیر ہیں, اور اللہ کی جو تدبیر ہے اسی نے غالب آنا ہوتا ہے. ہم صاف نیت سے چل رہے ہیں, صاف نیت سے الحمدللہ. جتنے پلان بنا کے آؤ گے نا سارے تمہارے گلے میں فٹ ہو جائیں گے. اب تم نے شروع کیا ہے نا تکفیر کا معاملہ, اب اس کو کلوز ہم کریں گے. اب نام لے کے تکفیر کرنے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. ہمت کرو, نکلو. جن لوگوں کے تم نے نبی رسول کے دعوے پیش کیے تھے نا پیارو, یا ان کو اب نبی رسول مانو اور یا ان پہ کفر کا فتویٰ دو. اور یہ وہی بات ہے کہ جو مرزا بشیر احمد ایم اے نے آپ لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ اب منافقت چھوڑ دو, ایک رستہ اختیار کرو, چھوڑ دو منافقت آپ لوگ بھی. امتیاز بھائی, ابھی جو آپ نے دو باتیں کہیں کہ رضی نے کہا کہ یہ اصول دین میں سے ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہا جائے اور کافر کو کافر کہا جائے. بالکل. جیسے کہ انوار العلوم مرزا صاحب کی کتابیں, مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی کتابیں, ان میں تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جی غیر احمدیوں کے پیچھے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, ان کے ہاں نکاح بھی نہیں کر سکتے, وہ کافر ہیں. یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو مرزا صاحب کو سچا مانتا ہے, مرزا صاحب کی تکذیب بھی نہیں کرتا, برا بلا بھی نہیں کہتا, بلکہ اعلانیہ ان کی تصدیق بھی کرتا ہے, لیکن ابھی بیعت پہ کچھ توقف کیے ہوئے ہیں, ٹھہرا ہوا بیعت نہیں کی, وہ بھی کافر ہے. اور دوسری طرف پھر رضی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کتا ٹومی اور توڑا کتا جو ہے وہ کتا, اب یہ کیوں ہے؟ پھر اپنے مسلمات پہ رضی صاحب کیوں نہیں چلتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رضی صاحب کے ہاں اپنے جو خلیفہ یا مسلم موعود صاحب ہیں یا جو بھی ہے مرزا صاحب کی اولاد ہے, ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو. پھر اصل بات تو وہی ہے جو آپ سب کو پتہ ہے کہ جماعت احمدیہ وکٹم کارڈ کھیلنا چاہتی ہے. وہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, دیکھو ہم تو سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں, ہم تو ذبیحہ کھاتے ہیں, ہم تو ادھر منہ کرتے ہیں, اور ہم تو جناب ان کی طرح نمازیں پڑھتے ہیں, ہمیں کافر قرار دے دیا. تو جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی جو جرم تم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ تو تم نے اس لیول پہ جا کے کیا کہ جس کی کوئی حد